قال ثابت وكانت الانبیاء اذا نزل بهم امر فدعوا الى الصلاۃ۔ حضرت جب ثابت سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اذا کان اصحابہ، جب حضور کو کوئی تکلیف کوئی پیش آتی یا قلت ہوتی، کوئی کھانا کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی، تو آپ فوراً گھر والوں سے کہتے بھی بس نماز پڑھو تم۔ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اللہ پاک نے آپ کو کعبہ شریف کی زیارت بھی نصیب کی، مدینہ پاک کی بھی، عمرہ بھی، تو واپس جا کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو اللہ کے فرائض ہیں نا ان کا پابند کرو۔ نماز فرض ہے، وہ ہر لحاظ سے پڑھیں، دکھ ہے، سکھ ہے، غربت ہے، عمارت ہے، پیسہ ہے، نماز اللہ نے معاف نہیں کی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک بے ہوشی طاری ہو جا رہی، پھر بھی پوچھتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، مرد ہو عورت ہو، بالغ ہے عاقل ہے پاگل نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ اب جتنے دن عورت کو ایام حیض ہیں، 7 دن ہیں، 8 دن ہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی، نمازیں بھی نہیں پڑھے گی لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ بھئی اب اگر 8 دن حیض ہو تو اس کو تو پھر 40 نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، وہ اللہ نے معاف کر دی۔ لیکن روزے تو سال میں 8 ہیں نا، وہ تو کبھی بھی قضا کر سکتی ہے۔ تو ایک نماز کی پابندی اور ایک روزے کی خاص طور پہ سختی سے پابندی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ ہدایت کریں کہ جب بھی کوئی چیز کھانا پانی پکائیں تو فوراً پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رزق حلال کما کے لائیں، ان کو رشوت یا حرام کا پیسہ نہ دیں، نہ ان کو حرام پہ ہلائیں۔ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر باقی حرام کام بھی کھل جائیں گے۔ حرام کا ایک نہیں ہوتا نقصان، بلکہ جیسے شرابی ہے، اب شراب بھی ہے گا تو باقی زنا بھی ہوگا، پھر شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، پھر اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ تو حرام سے اور حرام آتا ہے اور حلال سے حلال آتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی سی نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، گھر میں بیٹھ کے سب کو پڑھائیں، سب کو یاد کرائیں اور ان سے سنیں کہ ان کو آتی بھی ہے نماز پڑھنی کہ نہیں آتی۔ اگر نہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں اور ان کو سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ کیسے اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے ہم نے قرات کرنی ہے، کیسے ہم نے قیام کرنا ہے، کیسے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر پابندی کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھروں میں سکون بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی غلام کو کوئی کام کہتے نا اور وہ نہ کرتا، نافرمانی کرتا، فرماتے اچھا آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلام بھی نافرمان ہو گیا۔ اگر میں اللہ کا فرما بردار ہوتا تو جنگل کے جانور بھی میرے فرما بردار ہوتے، یہ انسان کیسے نافرمان ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ نافرمانی کرے۔ بیوی نافرمان، اور جی اولاد نافرمان، بھئی تمہارے اندر ہوئی کمی ہے، اس کمی کو ڈھونڈو اور اپنا علاج کرو، اس کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنی کمی پر نظر ہی نہ ڈالو، بس یہ بیوی نافرمان ہے، بڑی بد زبان ہے، بڑی ایسی ہے، تو بھئی دیکھو آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب تک ڈاکٹر بیماری کی جڑ کو تلاش نہ کرے علاج نہیں ہو سکتا کہ بھی یہ بیمار تو ہے لیکن کیوں بیمار ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور بس اس دور میں یہی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، فرائض کی پابندی ہو، رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو کہ جھوٹ نہ بولیں، اور ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا۔ اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے۔